اللہ الرحمن الرحیم التفریع السابع علی حکم الخاص، خاص کے حکم پر ساتویں تفریع، یعنی یہاں سے وہ ساتواں مسئلہ ذکر کرنے جا رہے ہیں جو مسئلہ خاص کے حکم پر متفرع ہوتا ہے۔ خاص کا حکم یعنی یہ کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے اور اس میں غیر کا احتمال نہیں ہوتا ہے، بیان کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ اس قاعدے پر اب یہاں ساتواں مسئلہ متفرع کر رہے ہیں، اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں جو ساتواں مسئلہ اس پر متفرع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ، مہر شرعاً مقدر ہے، معین ہے اور بندے کی طرف منسوب نہیں ہے، بندے کی رائے کی طرف منسوب نہیں ہے، یہ کہہ لیں بلکہ ٹھیک ہے۔ عطف علی ما سبق، اس کا عطف ما سبق پر ہے، یعنی اس سے پہلے جو مسئلہ ذکر کیا تھا تو اسی پر اس کا عطف ہے۔ وتفریع علی حکم الخاص، اور یہ خاص کے حکم پر تفریع ہے، ای ولاجل ان العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البیان کان المہر مقدرا من جانب الشرع غیر مضاف تقدیرہ الی العباد، یعنی چونکہ خاص پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے مہر شارع کی جانب سے مقرر ہے، معین ہے، اور اس کا مقرر کرنا بندوں کی طرف منسوب نہیں ہے، بندوں کی رائے کی طرف منسوب نہیں ہے یا بندوں کی رائے پر موقوف نہیں ہے۔ اس مسئلہ یہ ہے کہ نکاح جب ہوتا ہے تو جو مہر واجب ہوتا ہے اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ مقدار کتنی ہونی چاہیے، کیا اس کی کوئی مقدار معین ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی شریعت میں اس کی کوئی مقدار معین کر دی گئی ہے کہ اتنا ہونا چاہیے، یا پھر جس کی جتنی مرضی چاہے وہ اتنا مہر باندھ لے، یہ اس کی رائے پر موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ کان المہر مقدرا شرعاً، شریعت کی جانب سے مہر مقدر ہے، غیر مضاف الی العبد، بندے کی رائے کی طرف منسوب نہیں ہے، بندے کی رائے پر موقوف نہیں ہے، یعنی بندوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حساب سے جو مہر چاہیں مقرر کر لیں، ہے نا، بلکہ اس کی ایک مقدار شریعت کی طرف سے مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسئلہ اسی قاعدے پر متفرع ہوتا ہے کہ اسی اصل پر کہ خاص چونکہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے خاص پر، اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہر جو ہے وہ شرع کی جانب سے مقرر ہے اور بندوں کی رائے پر یہ اس کا مقرر کرنا موقوف نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کے تفصیلیں بھی آگے بیان کر رہے ہیں۔ وَبَيَانُهُ أَنَّ تَقْدِيرَ الْمَهْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِ الْعِبَادِ وَاخْتِيَارِهِمْ فَكُلُّ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا عِنْدَهُ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مہر کا مقرر کرنا، مہر کی تقدیر یعنی مہر کی تعیین، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک بندوں کی رائے پر موقوف ہے، بندوں کی رائے کی طرف منسوب ہے، اور ان کے اختیار کی طرف، بندوں کی رائے اور ان کے اختیار کی طرف منسوب ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنی اختیار سے جو چاہیں وہ مقرر کر سکتے ہیں۔ فَكُلُّ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا عِنْدَهُ، تو ہر وہ چیز جو ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ مہر بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ بندوں کی رائے پر موقوف ہے کہ وہ اپنی رائے سے جو چاہے وہ مقرر کر لیں، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے وہ بیع کرتے ہیں آپس میں، ہے نا، کوئی کسی چیز کو خریدتا ہے، کوئی بیچتا ہے، تو اس کے اندر ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قیمت وہی ہوتی ہے جس پر دونوں راضی ہو جائیں، جس بھی قیمت پر دونوں راضی ہو جائیں اس قیمت پر وہ چیز بیچی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، شرط ہے کہ دونوں راضی ہوں۔ لہٰذا مہر کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا کہ جس پر وہ دونوں راضی ہو جائیں اتنا مہر مقرر ہو جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ مہر کا مقرر کرنا یہ بندوں کی رائے پر موقوف ہے، ان کی رائے کی طرف منسوب ہے، شریعت نے اس کی کوئی مقدار معین نہیں کی ہے، یہ امام شافعی رحمہ کا فرمانا ہے، ان کا قول ہے۔
وَإِن كَانَ لَا يُقَدَّرُ فِي جَانِبِ الْأَكْثَرِ لَكِنْ يُقَدَّرُ فِي جَانِبِ الْأَقَلِّ۔ اور ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ اکثر کی جانب اس کی کوئی تقدیر نہیں ہے، اکثر کی جانب یہ مقرر نہیں ہے، معین نہیں ہے، لیکن اقل کی جانب اس کی تعین ہے۔ وَهُوَ أَلَّا يَكُونَ أَقَلُّ مِنْ 10 دراہم، اور وہ یہ ہے کہ وہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، لا يكون أقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم نہ ہو۔ یعنی ہمارے یہاں شرط یہ ہے، ہمارے یہاں مہر کی تقدیر اور تعین کا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر کی جانب تو کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کیا، اکثر جتنا چاہیں اتنا رکھ سکتے ہیں، ٹھیک، اس کی کوئی مقدار معین نہیں کی، ٹھیک، لیکن عقل کے بارے میں شریعت نے یہ تقدیر کر دی ہے، تعین کر دی ہے کہ کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے، اس سے کم مہر نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نہ عقل کی طرف اور نہ ہی اکثر کی طرف، بلکہ جتنا بھی مہر بندے طے کر لے وہی مہر مقرر ہے، وہی مہر لازم ہوگا، ٹھیک۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، عقل کی جانب ان کو اختیار نہیں ہے، عقل میں کم از کم 10 درہم تو دینا ہی ہوگا، اور زیادہ میں جتنا چاہے مقرر کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ رہا مسئلہ، اصل مسئلہ، اور اختلاف ہمارا ان کا کیا ہے، ٹھیک۔ اب یہاں سے دلیلیں، عملاً بقولہ تعالی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے، یعنی ہم نے یہ کیوں کہا کہ 10 درہم کم از کم ہونا چاہیے، یہ کیوں کہا، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے اس بات کا کہ کم از کم مہر جو ہے وہ مقرر ہو، ہے نا، کم کی طرف جو مہر مقرر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے ان پر لازم کیا ہے، ان پر فرض کیا ہے، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے حق میں، وما ملکت ایمانہم، اور جن کے وہ مالک ہوئے ہیں، جن کنیزوں کے وہ مالک ہوئے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد علمنا ما قدرنا علیہم فی حق ازواجہم، یعنی ہم جانتے ہیں وہ مقدار جو ہم نے مقرر کیا ہے شوہروں پر ان کی بیویوں کے حق میں، اور شوہروں پر بیویوں کے حق میں کیا واجب ہوتا ہے، وہ مہر ہوتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرما دیا کہ ہم نے شوہروں پر بیویوں کے حق میں جو لازم ہوتا ہے اس کو ہم نے مقرر کر دیا ہے، معین کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو شوہروں پر بیویوں کے حق میں لازم ہوتا ہے وہ مہر ہوتا ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ ہم نے شوہروں پر مہر کو، شوہروں پر جو مہر لازم ہے اس کو معین کر دیا ہے، ٹھیک، اور ہم اس کو جانتے ہیں کہ جو ہم نے مقرر کیا ہے، جو معین کیا ہے، ٹھیک، یعنی مہر کی ایک مقدار ہم نے معین کی ہے اور وہ مقدار ہم جانتے ہیں۔ یہ فالفرض لفظ خاص، اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا، اس میں فرضنا کا لفظ جو ہے یہ خاص ہے، ٹھیک، وضع لمعنی تقدیری، اور یہ وضع کیا گیا ہے تقدیر کے معنی کے لیے، تقدیر یعنی تعین، مقرر کرنا، ٹھیک ہے، معین کرنا، مقرر کرنا۔ تو لفظ فرض جو ہے یہ مقرر اور معین کرنے کے معنی میں ہے، یعنی ما فرضنا کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے مقرر کیا ہے اور معین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ فرض جو ہے یہ لفظ خاص ہے، یہ ایک تقدیر کا جو خاص معنی ہے اس کے لیے وضع کیا گیا، لہذا اس پر دلالت کرے گا یہ، ٹھیک۔ وَكَذَلِكَ ضمیر المتکلم خاص علی ما قالوا، ایسے ہی جو فرضنا کے اندر نا ضمیر متکلم ہے یہ بھی خاص ہیں، یعنی ہم نے فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور نے نہیں، ہم نے فرض کیا ہے، ٹھیک۔ تو یہ رہا ہے کہ یہ بھی، یہ ضمیر بھی خاص ہے۔ وَكَذَا الْإِسْنَادُ خَاصٌ عِنْدَ صَاحِبِ التَّوْضِیح، ایسے ہی اسناد بھی خاص ہیں، یعنی ایک اوپر جو ضمیر متکلم کا مطلب یہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے خاص کیا ہے، ٹھیک، اور اسناد کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص کرنے کی نسبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو اسناد ہے یعنی فرض کرنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا، یہ اسناد بھی خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں یہاں، ایک تو لفظ فرضنا ہے،
دوسرا ہے جو فرضنا کے اندر جو ضمیر ہے، لفظ فرضہ ایک تو، دوسرا جو نا ضمیر متکلم ہے وہ، اور تیسری فرضنا یعنی فرض کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہونے کی، یعنی فعل کے فاعل کی طرف نسبت ہونے، فعل کے فاعل کی طرف جو نسبت ہے یہ نسبت بھی خاص ہے. یہ تینوں چیزیں خاص ہیں. یہ کچھ بھی ہو ان تینوں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ فعلم ان المہر مقدر فی علم اللہ تعالیٰ. ان ساری باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے. ٹھیک، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں وہ جو ہم نے مقرر کیا ہے شوہروں پر عورتوں کے حق میں، ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا جو مہر شوہروں پر لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مقرر کر دیا ہے، اس کو معین کر دیا ہے، اس کی ایک مقدار معین کر دی ہے کہ ہاں اتنی مقدار دینی ہے. ٹھیک، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے. ٹھیک، ان تینوں باتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ فرضہ یہ خاص لفظ ہے اور اس کا معنی تقدیر ہے. اگر ہم اس کا کچھ اور معنی کرتے ہیں تو پھر خاص کے حکم پر عمل نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس کی ایک مقدار ہے جو ہمارے علم میں ہے، لیکن کیا مقدار ہے وہ بیان نہیں کی وہ بیان نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی مقدار بیان نہیں کی. ٹھیک ہے، یعنی اس بارے میں یہ آیت جو ہے مجمل ہے. وقد بینہ النبی بقولہ، نبی علیہ السلام بقولہ لا مہر اقل من 10 دراہم. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اجمال کو ختم کر دیا اور اس کی توضیح کر دی، اس کی تفسیر کر دی اور فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر ہے ہی نہیں. 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں، یعنی 10 درہم سے کم مہر ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک، یعنی کم از کم 10 درہم مہر ہونا چاہیے. تو وہ مقدار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہمارے علم میں ہے لیکن مقدار کو بیان نہیں کیا، ٹھیک، یعنی اس بارے میں آیت کریمہ مجمل تھی، تو اس اجمال کو اس حدیث نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے اس اجمال کو ختم کر دیا اور اس کی تفسیر کر دی کہ اس مقدار سے کیا مراد ہے، 10 درہم مراد ہے. ٹھیک، اس سے پتہ چلا کہ 10 درہم جو ہے وہ مہر کم از کم لازم ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے لا مہر اقل من 10 دراہم، یعنی عقل کی مدت، یہاں عقل کی مقدار بیان کی گئی ہے کہ اس سے عقل نہیں ہو سکتا ہے، سب سے کم یہی ہے. ٹھیک، یہاں کم کی مقدار بیان کر دی گئی. اور زائد کے حق میں تو چونکہ زائد کے حق میں آیت کریمہ بھی کوئی ذکر نہیں آیا، اس بارے میں مجمل ہے. ٹھیک، اور اس مجمل کی تفسیر اس عقل سے ہو گئی. ٹھیک، لہٰذا اب جو زائد ہے اس میں وہ مطلق رہے گا، اس میں بندے جو چاہیں وہ مقرر کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ دلیل ہو گئی کہ یہ جو لفظ فرضہ تھا یہ خاص لفظ تھا اور یہ تقدیر کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. اگر ہم اس کا معنی تقدیر نہ کر کے کچھ اور کریں گے تو خاص پر عمل نہیں ہوگا، اور اگر تقدیر کے معنی پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں مہر کی مقدار مقرر ہے، معین ہے. اور جب مقرر ہے لیکن اس آیت کریمہ میں چونکہ وہ مقدار بیان نہیں کی گئی ہے کہ کتنی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقدار کو بیان فرما دیا، لہٰذا جو اجمال اس آیت کریمہ کے اندر تھی وہ اس اجمال کی تفسیر اس سے ہو گئی. اور اب یہ بات مقرر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو مہر کی مقدار معین ہے وہ کم از کم 10 درہم ہے. لہٰذا اس سے ثابت ہو گیا کہ مہر میں کم از کم 10 درہم کا ہونا ضروری ہے. یہ تو نقلی دلیل تھی. اب کہہ رہے ہیں وَقَذَا نَقِيسُهُ عَلَىٰ قَطْعِ الْيَدِ، قطع الید، ایسے ہی ہم اس کو قیاس کرتے ہیں قطع ید پر، یعنی نکاح کے اندر مہر کے 10 درہم ہونے کو قیاس کرتے ہیں چوری کی سزا میں ہاتھ کے کاٹے جانے پر. ٹھیک، اس پر اس کو قیاس کرتے ہیں. لِأَنَّهُ أَيْضًا عِوَضُ 10 دراہم، کیونکہ وہ بھی 10 درہم کا عوض ہے، یعنی جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے چور کا وہ بھی 10 درہم کے عوض ہی کاٹا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی نے 10 درہم سے کم کی چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 10 درہم اگر کسی نے چوری کی ہے تبھی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ٹھیک، اور ایک مرتبہ چوری کرنے کے جرم میں ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے. ٹھیک، تو جب ایک
بار چوری کرنے کے یعنی 10 درہم چوری کرنے کے عوض میں ایک ہاتھ اس کا کاٹا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا ہاتھ ایک عضو ہے، ٹھیک ہے، تو ایک عضو کے بدلے میں 10 درہم ہوا۔ ایسے ہی نکاح کے ذریعے سے جس چیز کو طلب کیا جاتا ہے وہ ہے بزا، اور وہ بھی ایک عضو ہے، تو اس کی مقدار بھی 10 درہم ہوگی۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر 10 درہم اس کی مقدار بیان کر دی گئی کہ 10 درہم ہے، ٹھیک ہے، عضو کی مقدار، لہٰذا اس عضو کی مقدار بھی اس سے پتہ چلی کہ 10 درہم ہے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم اس کو بھی 10 درہم اس پر قیاس کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی 10 درہم واجب ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی ایک چیز کی طلب کی جا رہی ہے اور وہ بھی ایک عضو ہے، اور مال کے بدلے میں طلب کر رہے ہیں، لہٰذا مال یہاں پر بھی اتنا ہی ہوگا جتنا وہاں پر ایک عضو کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کیا ہے، یعنی 10 درہم کے بدلے میں جو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے وہاں پر، تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا کہ 10 درہم کے بدلے میں ہی بزا حلال ہوگی۔ فالتقدیر خاص وان کان المقدر مجملا محتاجا الی البیان۔ جب یہ باتیں معلوم ہو گئی تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ تقدیر جو ہے یہ خاص ہے، یعنی لفظ فرضہ جو ہے یہ تقدیر کے معنی میں ہے، فرضہ کا معنی آتا ہے تقدیر یعنی تعیین، مقدر کرنا، معین کرنا، تو وہی کہہ رہے ہیں تقدیر خاص ہے، یعنی لفظ فرضہ کا جو معنی تقدیر ہے وہ خاص ہے۔ وَإِن كَانَ الْمُقَدَّرُ مُجْمَلًا مُحْتَاجًا إِلَى الْبَيَانِ، اگرچہ مقدر جو ہے یعنی تقدیر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر تو کر دیا ہے کہ اس معین کر دیا ہے، لیکن کتنا معین کیا ہے اس کو آیت کریمہ میں بیان نہیں کیا۔ وہی کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ الْمُقَدَّرُ، یعنی جس کو معین کیا گیا ہے وہ مجمل ہے، محتاج ہے، بیان کا محتاج ہے، جس کو مقرر کیا گیا ہے، جس کو معین کیا گیا ہے وہ بیان کا محتاج ہے، کیونکہ اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ کتنا مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے لیے بیان کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ کتنا مقرر کیا ہے، ٹھیک۔ اور اس کی حدیث کریمہ جو ہے اس سے اس کی وضاحت ہو گئی، تو اب یہ اجمال بھی یہ ختم ہو گیا اور اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں پر 10 درہم واجب ہوں گے۔ وَهَذَا فِي اصطلاح الفقہاء، یہ سب تو اصطلاح فقہا میں ہے، یعنی لفظ فرضہ جو ہے یہ خاص ہے تقدیر کے معنی میں، ٹھیک، یہ فقہا کی اصطلاح ہے کہ فقہا کہتے ہیں، فقہا جب لفظ فرضہ کو استعمال کرتے ہیں تو عام طور سے وہ تقدیر کے معنی میں کرتے ہیں، اور فقہا کہتے ہیں کہ لفظ فرضہ جو ہے وہ خاص ہے تقدیر کے معنی میں، یہ فقہا کے نزدیک ہے، یعنی حقیقی معنی اس کا جو ہے وہ تقدیر ہی ہے۔ تو اگر فقہائے کرام کی ہم مانیں، ان کی بات مانیں، تو پھر یہ ہمارا موقف ثابت ہوگا جو ابھی اوپر بیان کیا کہ اس کا معنی چونکہ تقدیر ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے حصہ، ٹھیک۔ یہ اس وقت ہے جب ہم فقہائے کرام کی اصطلاح کو لے کر چلے، کیونکہ ان کے نزدیک ہی اس کا معنی تقدیر ہے، یعنی حقیقی معنی اس کا تقدیر ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَطْعِ، لغت میں لفظ فرضہ حقیقت ہے ایجاب اور قطع کے اندر، یعنی لفظ فرضہ کا لغت کے اندر معنی ہوتا ہے کسی چیز کو واجب کرنا، لازم کرنا اور کاٹنا، یہ اس کے حقیقی معنی ہے۔ لہٰذا یہاں پر لغت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو فرضہ کا حقیقی معنی تقدیر نہیں ہے، تقدیر میں فرضہ خاص نہیں ہے، ٹھیک۔ ولہذا قال الشافعی ان الفرض ہا ہنا بمعنی الایجاب بقرینۃ تعدیتہ بعلی، اسی وجہ سے امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فرض یہاں پر فرضہ، لفظ فرضہ جو ہے یہاں پر ایجاب کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی امام شافعی علیہ الرحمہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ما فرضنا کا معنی یہ ہوگا کہ ما اوجبنا، یعنی جو ہم نے واجب کیا ہے اپنے بندوں پر، یعنی مردوں پر، بیویوں کے لیے جو واجب کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان پر واجب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو معین کیا ہے یا اس کو مقرر کیا ہے کہ اتنا دینا ہے، یعنی اس کی مقدار بنا دی ہے، یہ ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس چیز کو ہم نے ان پر لازم کیا، مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ شوہروں پر عورتوں کا مہر لازم ہے، عورتوں کو مہر دینا شوہروں پر یہ لازم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، ٹھیک۔ اس کا مہر، اس کی مقدار معین ہے یا نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اس چیز کا اس سے ثبوت نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اس بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شوہروں پر ہم نے مہر کو لازم کیا ہے اور ہم جانتے ہیں،
یہ بات کہ ہم نے لازم کیا ہے ان پر، ٹھیک، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کی مقدار مقرر کی ہے اور وہ مقدار ہم جانتے ہیں، یہ بیان نہیں کیا. ٹھیک، وہی کہہ رہے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں فرض یہاں پر ایجاب کے معنی میں ہے، یعنی واجب کرنے اور لازم کرنے کے معنی میں. بقرینت تعدیتہ بعلی، علا کے ذریعے سے اس کے متعدی ہونے کے قرینے سے. یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما فرضنا علیہم، علا کے ذریعے سے اس کو متعدی کیا ہم پر. ہم پر علا داخل ہے، اس کی ہم کی طرف یہ متعدی ہے علا کے ذریعے سے. اور جب جو ایجاب ہے، ایجاب کے ساتھ بھی علا کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایجاب کا جب استعمال ہوتا ہے تو وہ علا کے ذریعے ہی متعدی ہوتا ہے. اور یہاں پر فرضہ علا کے ذریعے سے متعدی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ فرضہ ایجاب کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل جو ہے اس کے علا کے ذریعے سے متعدی ہونے کے قرینے سے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر ایجاب کے معنی میں ہے. ایک تو یہ ان کی دلیل ہے. دوسری کہہ رہا ہے وعطفی ما ملکت ایمانہم علی ازواجہم، اور ما ملکت ایمانہم کے ازواجہم پر عطف ہونے کی وجہ سے. ایک تو دلیل وہ رہی، دوسری دلیل کہہ رہے ہیں کہ ما ملکت ایمانہم، اس کا عطف جو ہے ازواجہم پر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ شوہروں پر جو ہم نے بیویوں کے حق میں لازم کیا، اور جو کنیزوں کے حق میں جو لازم کیا. ٹھیک ہے، کنیزوں کے حق میں جو واجب کیا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ کنیزوں کے لیے چونکہ آقا پر مہر ہوتا نہیں ہے، ٹھیک، اور کنیز تو آقا کی ہی ہوگی. اگر کنیز کی کسی اور سے مطلب اس کا نکاح ہوا تو وہ تو اس کی بیوی ہے، اس کا مسئلہ یہاں پر نہیں بیان کرنا ہے. یہاں اس کے بارے میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ اس کے آقا کے بارے میں فرمایا کہ آقا پر جو ہے کنیزوں کے بارے میں، کنیزوں کے حق میں آقا پر بھی لازم ہے، لازم کیا ہے ہم نے. تو ظاہر سی بات ہے کنیزوں کے لیے آقا پر مہر تو لازم ہوتا نہیں ہے. ٹھیک، جب مہر نہیں ہوتا ہے تو اس کا معنی اور اس کا عطف جو ہے وہ ازواجہم پر ہی ہے. لہٰذا جو ازواجہم والی صورت میں ہم معنی کریں گے وہی معنی اس میں کرنا پڑے گا. ٹھیک، یعنی اگر ہم وہاں پر اس کا معنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر ہے، مہر کو لازم کرنا ہے، تو یہاں پر بھی مہر کرنا پڑے گا. اور اگر ہم یہاں پر مہر کریں گے تو پھر یہ معنی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں تو آقا پر مہر ہوتا ہی نہیں ہے لازم. ٹھیک، تو کہہ رہے ہیں اس کا معنی اوپر مہر نہیں ہوگا وہاں پر، بلکہ اس کا معنی وہی ہوگا، واجب کرنا ہی ہوگا. مطلب اس کی مقدار مقرر کرنا نہیں ہوگی، بلکہ اس کا معنی یہاں پر واجب کرنا ہوگا. اور واجب کرنا کیا ہے اس کو بھی آگے فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ واطفو ما ملکت ایمانہم علی ازواجہم، واطفی ما ملکت، اور ما ملکت ایمانہم کے ازواجہم پر عطف ہونے کے قرینے سے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر فرض ایجاب کے معنی میں ہے. لأن المہر لا یقدر فی حق ما ملکت ایمانہم، کیونکہ مہر اس کے حق میں مقرر ہی نہیں ہوتا ہے جس کنیز کا آقا جو ہے مالک ہوتا ہے نا، جس کے گردن کا مالک ہوتا ہے، اس کے حق میں وہ لازم ہی مہر مقرر ہی نہیں ہے اس کے لیے. یعنی اس پر مہر لازم ہی نہیں ہوتا تو مقرر کہاں سے ہوگا. فیکون المراد بہ النفقۃ والکسوۃ، لہذا اس سے یہاں پر مراد نفقہ اور کسوہ ہوگا. یعنی جس چیز کو لازم کیا گیا ہے وہ مہر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نفقہ اور کسوہ ہے. وہو واجب فی حق الازواج وما ملکت ایمانہم جمیعا، اور یہ ازواج اور ما ملکت ایمانہم دونوں کے حق میں واجب ہے. یعنی باندیوں کے حق میں بھی واجب ہے اور بیویوں کے حق میں بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے حق میں نفقہ اور کسوہ واجب ہوتا ہے. یعنی آقا پر بھی اپنے غلام، اپنی باندی کو کھانا دینا اور پہناوا دینا یہ لازم ہے، جس طرح شوہر پر اپنی بیوی کو پہناوا اور کھانا دینا لازم ہے ویسے ہی. ٹھیک، تو نفقہ دونوں پر لازم ہے. تو یہاں پر اس سے پتہ چلا کہ یہاں جو فرضنا ہے، یہاں جس چیز کو واجب کرنے کا ذکر چل رہا ہے وہ مہر نہیں ہے، بلکہ وہ نفقہ اور کسوہ ہے. کیونکہ اگر مہر کریں گے تو معنی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ باندی کے لیے تو مہر لازم ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں کوئی ایسی چیز مراد ہے جو دونوں کے لیے لازم ہو، اور وہ نفقہ اور کسوہ ہے، کیونکہ یہ دونوں کے لیے لازم ہوتی ہے. لہٰذا اس کا معنی یہ ہوا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں پر بیویوں کے حق میں اور باندیوں کے حق میں نفقہ اور کسوہ کو لازم کیا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. اس اعتبار سے بھی یہاں پر فرضنا کا معنی لازم کرنا ہی ہوگا، واجب کرنا ہی ہوگا. اگر یہاں ہم اس کا معنی تقدیر سے کرتے ہیں کہ ہم نے مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے،
تو پھر یہ معنی فاسد ہو جائے گا. ہاں قلنا تعدیت ہو، اب یہ تو امام شافعی علیہ رحمہ کا استدلال ہو گیا اور ان کی جو دلیلیں، ان کا مذہب اور ان کی دلیلیں ہو گئی. اب یہ جو دلیلیں انہوں نے دو دی ہیں کہ علی کے ذریعے سے متعدی ہونا اور اس کا اس پر عطف ہونا، یہ اس کا جواب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قلنا تعدیتہ بعلی انما ہوا لتضمین معنی الایجاب، علی کے ذریعے سے اس کا متعدی ہونا ایجاب کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مہر کو ہم نے مقرر کیا ہے، لیکن وہ مقرر کس طور پر کیا ہے؟ وجوب کے طور پر اس کو مقرر کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنی مقدار دینا ان پر لازم ہے. ایک مقدار ہے جو ہم جانتے ہیں کہ اس کی مقدار کیا ہے، وہ مقدار ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو دیں. ٹھیک ہے، وہ لازم ہے ان پر. اب جب لزوم کا معنی آ گیا تو اسی کی مناسبت سے یہاں پر علی آ گئی، علی کا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہاں علی ہے. تو علی کے ذریعے سے متعدی ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہاں پر فرض ایجاب کے معنی میں ہے، بلکہ وہ علی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر ایجاب مقدر ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز واجب کی ہے ان پر، وہ جو مقرر کیا ہے، جو معین کیا ہے، وہ ایجاب کے طور پر ہے، یعنی لزوم کے طور پر ہے کہ ان پر یہ لازم ہے دینا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. وہ اس وجہ سے یہاں پر علی ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ فرض جو ہے یہ ایجاب کے معنی پر یہاں ہے. وعطف ما ملکت ایمانہم بتقدیر فرضنا ثانٍ. ایک تو یہ تو پہلے اعتراض کا جواب ہو گیا، مطلب پہلے استدلال کا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ علی کے ذریعے سے متعدی ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ ایجاب کے معنی میں ہے. ٹھیک، اس کا جواب ہو گیا. دوسرا استدلال جو انہوں نے کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ما ملکت ایمانہم کا عطف جو ہے ازواجہم پر ہے، اور یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہاں پر مہر کا معنی نہیں ہے بلکہ نفقہ اور کسوہ کا ہے، ورنہ فاسد ہو جائے گا معنی. اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وعطف ما ملکت ایمانہم بتقدیر فرضنا ثانٍ، اور ما ملکت ایمانہم کا جو عطف ہے ازواجہم پر، یہ دوسرے فرضنا کو مقدر مان کر کے ہے، دوسرے فرضنا کی تقدیر پر ہے. یعنی وما فرضنا علیہم فیما ملکت ایمانہم، یعنی پوری عبارت یوں ہوگی کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا علیہم فیما ملکت ایمانہم، یہ ہوئی پوری عبارت. تو پہلا جو فرضنا ہے اس کو ہم محمول کر لیں گے تقدیر پر، ٹھیک، یعنی قدرنا کے معنی پر، اور جو دوسرا فرضنا ہے اس کو اوجبنا کے معنی پر محمول کر لیں گے. تو یہ بات درست ہو جائے گی. وہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لازم نہیں آئے گا کہ دونوں میں ایک ہی معنی ہم لیں، ہے نا. جو خرابی پہلے لازم آ رہی تھی وہ اسی وجہ سے لازم آ رہی تھی کہ دونوں میں ایک ہی معنی ہو جا رہا تھا. ہم ایک ہی معنی لے سکتے ہیں وہاں پر، یا تو ہم قدرنا لیں یا پھر اوجبنا لیں. اگر قدرنا لیتے ہیں تو فساد ہے، کیونکہ دونوں کے لیے مہر تو ہے نہیں جس کو مقرر کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس فساد کی وجہ سے، چونکہ اگر ہم اوجبنا کا معنی وہاں لے رہے ہیں تو کوئی فساد نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اوجبنا کا معنی دونوں میں پایا جا رہا تھا، یعنی نفقہ اور کسوہ تو دونوں پر واجب ہوتے ہیں، دونوں کے حق میں. ٹھیک، لیکن مہر دونوں کے حق میں نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اوجبنا کا وہاں پر انہوں نے معنی لیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پوری عبارت یوں ہے، یعنی دوسرا فرضنا بھی مقدر ہے. تو اگر ہم ایک فرضنا کو مہر کے معنی پر محمول کر لے رہے ہیں، یعنی تقدیر کے معنی پر، تقدیر مہر کے معنی پر، تو دوسرے کو اس پر محمول کرنا لازم تو ہے نہیں، اس کو ہم دوسرے کو اوجبنا پر محمول کر لیں گے. تو دونوں اپنا الگ الگ معنی دیں گے، اور جو فساد لازم آ رہا تھا وہ فساد اب لازم نہیں آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ ما ملکت ایمانہم کا عطف ازواجہم پر دوسرے فرضنا کو مقدر مان کر کے ہے، دوسرے فرضنا کی تقدیر پر ہے. یعنی عبارت یوں ہے، وما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا علیہم فیما ملکت ایمانہم، اور جو ہم نے فرض کیا ہے ان کی باندیوں کے حق میں ان کے اوپر. اور اس سے وہی نفقہ اور کسوہ مراد ہوگا کہ ہم نے شوہروں پر، بیویوں کے لیے تو مہر لازم کیا ہے، اس کو مقرر کیا ہے، اور باندی کے لیے اس کے آقا پر نفقہ اور کسوہ وہ لازم کیا ہے. یہ معنی ہوگا اس کا. الا ان یکون ھذا بمعنی اوجبنا، اس بنیاد پر کہ یہ اوجبنا کے معنی میں ہوگا، یعنی دوسرا والا فرضنا جس کو مقدر مانیں گے وہ اوجبنا کے معنی میں ہوگا. والاول بمعنی قدرنا، اور پہلا والا قدرنا کے معنی میں ہوگا. ھذا قالوا، ایسا ہی فقہائے کرام نے کہا ہے. اس طرح کے الفاظ ھذا، قالوا، یقالو، قیلا وغیرہ الفاظ جب ذکر کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قول ہے اس کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے نا. تو اسی وجہ سے وہ جو مصنف ہوتے ہیں یا جو قائل ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں.
تو ہاکذا قالو سے بھی اشارہ اسی کی طرف ہے کہ اس جواب کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں. مطلب یہ کہ